بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جن کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے محبوب عبادت تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کیا ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور تہجد سے زندگی میں کیسے معاوضے ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی موضوع ہوگا۔ عربی میں لفظ تہجد کے معنی شب بیداری کے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں اس سے مراد آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی خاص نماز ہے۔ اس لیے جو شخص عبادت اور نماز پڑھنے کے لیے رات کو جاگتا ہے اسے من تہجد کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رات کی عبادت انسان کی تہذیب نفس کے سلسلے میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سے سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز تہجد میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ ایک اعرابی نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، یہ کس کو ملے گا؟ فرمایا، اس کو جو شیر کلام ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جب لوگ سو رہے ہوں۔ مسند احمد کی روایت میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، میرے بندے کو اس کام تہجد پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کریں گے، اے رب، آپ کے پاس کی چیز جنت و نعمت کی امید نے، اور آپ کے پاس کی چیز دوزخ و عذاب کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تحقیق میں نے ان کو وہ چیز عطا کر دی جس کی امید کی تھی، اور چیز سے محفوظ کر دیا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ناظرین، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات گزارنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ باقی عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھنے سے تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نیز تہجد کے لیے سونا شرط نہیں، البتہ رات کے آخری پہر میں پڑھنا افضل ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد پر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النور ہونا شرط نہیں، اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں ہے، لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں شب بیدار ہو کر پڑھتے تھے، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ روایت میں نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک وارد ہوئی ہے، البتہ اکثر و بیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد 8 رکعت تھی۔ اسی وجہ سے فقہاء حنیفہ نے فرمایا ہے کہ تہجد میں افضل 8 رکعت 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے، آخر میں ایک وتر الگ پڑھ لیا جائے۔ سنت یہ ہے
کہ اگر کسی کا ارادہ ہو تہجد پڑھنے کا تو اسے چاہے کہ نماز شام ہے وتر چھوڑ دے، اس کو تہجد کے بعد پڑھ لے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد اس طرح ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت رات کی پہلی تہائی کے آخر تک اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مانگے اسے عطا کروں؟ کون ہے جو بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ اور صبح صادق تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس سے بندہ اپنی زندگی سے دعا کے ذریعے سے تبدیلی لا سکتا ہے۔ اللہ اس کی ہر مراد، ہر سوال پورا فرمائے گا۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ راتوں رات اللہ سے صلح کر کے اپنی زندگی تبدیل کریں۔ نماز تہجد کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس سے رب کریم کی قربت و محنت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہذا تم بھی اس وقت اس کی یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ تہجد و ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بے آسانی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت عبادت اور طاعات سے مقصود و معبود حقیقی کی قربت و محنت ہی تو ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں، اس میں اسی حدیث قدسی کی طرح اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا، بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسی سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پس جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کی زندگی میں معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔